اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما وعندہ الاقرع بن حابس التمیمی جالسا فقال ان لی عشرتم من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من لا یرحم لا یرحم متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ احادیث و سہلہ سلسلے کی 18ویں حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اس حدیث کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں جی۔ ان حرف جر ہے، ابی مجرور ہے جو کہ ابو مرفوع آتا ہے، ان کی وجہ سے ابی ہو گیا، اور ابو کا لفظ یا ابا کا لفظ یا ابی کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ ہریرہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لیکن ہریرہ جو ہے غیر منصرف اسم ہے، اس لیے اس کی مجرور فارم بھی زبر کے ساتھ آ رہی ہے۔ رضی اللہ عنہ جملہ معترضہ ہے، فعل رضیہ اسم جلالہ فاعل اور عنہ متعلق رضیہ فعل کے، اور قالا فعل اور فاعل ہو گیا۔ قالا اس کا فاعل جو ہے ہوا کی ضمیر وہ ابو ہریرہ کی طرف جا رہی ہے، اور اس کا مقول القول یعنی مفعول بہ جو ہے وہ یہ جملہ آ رہا ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا کہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبل فعلا کے وزن پہ ہے، قبل فعل آ گیا، قبل یقبل تقبیلا۔ اب ذرا ایسا کر لیتے ہیں کہ اس پورے جملے کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، صحیح ہے، اور بیچ میں پھر ایک اور صحابی آئیں گے ان کا فرمانا، یعنی تینوں کے جو مقول القول ہے مفعول بہ ہے، وہ ظاہر بات ہے جملے ہوں گے تو ان جملوں کو ذرا ہم اینالائز کر لیتے ہیں۔ تو قبلہ ہمارا فعل ہے، اور ہائی لائٹ کر لیں اگر تو زیادہ آسانی ہو جائے گی، تو پہلے اسماء کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جی۔ النبی اسم ہو گیا، الف لام موٹی پہچان اسم کی، پھر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، چلے اس میں بھی کر لیتے ہیں، اسم جلالہ، اور پھر ہا کی ضمیر جو ہے اسم ہے، پھر الحسن اسم ہے، ابن کا لفظ اسم ہے، علی کا لفظ اسم ہے، پھر رضی اللہ عنہما میں اسم جلالہ آ گیا، پھر عنہما میں ہما کی ضمیر جو ہے یہ اسم کی کیٹیگری میں چلی گئی۔ ذرا اتنے حصے کو پہلے کور کر لیتے ہیں۔ تو اتنے حصے میں آپ کے اسماء متعین ہو گئے ہیں، اب افعال کو متعین کر لیں۔ قبلہ فعل ہے آپ کا، جیسے کہ میں نے عرض کر دیا، باقی تفصیل اس کی میں بتاتا ہوں۔ صلی یہ آپ کا فعل ہے، اور سلمہ یہ آپ کا فعل ہے، اسی طرح پھر رضیہ یہ آپ کا فعل ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو افعال کی تعین ہو گئی۔ اب چلتے ہیں حروف کی تعین کی طرف۔ حروف میں الا حرف جر ہے، ہم جانتے ہیں، پھر واو آپ کا حرف عطف ہے، اور پھر ان جو ہے آپ کا حرف جر ہے۔ تو 3 حروف اور 4 افعال اور باقی اسماء ہمارے مکمل ہو گئے جی۔ اب جو فعل پہلا آپ کے سامنے آیا ہے وہ ہے جی قبلہ۔ قاف با لام مادہ ہے اور درمیان والا حرف شد کے ساتھ ہو، یعنی عین کلمہ مشدد ہو تو وہ باب تفعیل کا لفظ ہوتا ہے، تو باب تفعیل سے قبلہ۔ قبلہ فعل ماضی ہو گیا جی، اس کا مضارع جو بنے گا وہ بنے گا یقبلو، قبلہ یقبلو، قاف با لام مادہ، اور اس سے باب تفعیل میں جب ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا یقبلو، قبلہ یقبلو۔ اس کا مصدر بنے گا باب تفعیل کا تقبیلاً۔ تقبیل کے معنی ہوتے ہیں جی بوسہ لینا، چومنا۔ تو قبلہ فعل آ گیا، پہلا سیکھا ہے تو اس کا فاعل ہم جانتے ہیں کچا ہوتا ہے، آگے مرفوع فارم میں اسم ظاہر ہو کر آ سکتا ہے، تو النبی جو ہے یہ اس کا فاعل ہو گیا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا؟ کس کا؟ اب جس کا بوسہ لیا جائے گا وہ مفعول بہ ہوگا، تو وہ آگے آ رہا ہے الحسن۔ تو الحسن یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مفعول بہ کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، اور پھر آگے الحسن کے بعد آ رہا ہے ابن علی۔ تو میں یہ بات بہت دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ابن کا لفظ جب 2 علموں کے درمیان میں آئے گا تو پہلے علم کے لیے وہ صفت بنے گا
اور دوسرے علم کے لیے مضاف بنے گا. تو الحسن کی صفت بن رہا ہے، اس لیے ابن بھی منصوب آپ دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. واحد اسم کی منصوب فارم زبر کے ساتھ آتی ہے، تو حسن بھی واحد ہے، ابن بھی واحد ہے، تو دونوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبر کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں. اور پھر ابن کا لفظ اگلے علم کے لیے مضاف بن رہا ہے، تو مضاف پر نہ تو الف لام داخل ہوتا ہے اور اعراب بھی ہلکا ہوتا ہے، تو وہی دونوں صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں اور کنفرم کر رہے ہیں اگلے علم علی کو مجرور فارم میں دیکھ کر کہ وہ علی جن کے طور پہ لکھا ہوا ہے، جس میں سے ایک زیر جو تھی وہ مس تھی، وہ میں نے یہاں پر لگا دی ہے. تو حسن ابن علی ہم اردو میں کہیں گے اور عربی میں کہیں گے الحسن بن علی. اگر میں مرفوع فارم میں بولوں تو الحسن بن علی، منصوب فارم میں بولوں تو الحسن بن علی، اور مجرور فارم میں بولوں تو الحسن بن علی. کلیئر ہوگی بات؟ اب یہاں پر منصوب کیوں آیا ہے؟ مفعول بھی ہونے کے ناطے. اور یہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ابن کا لفظ یہ جب حدیث میں استعمال ہوتا ہے تو کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا حمزہ پڑھنے میں تو آتا ہی نہیں ہے نا، تو لکھنے سے بھی گرا دیا جاتا ہے. تو یہ پوائنٹ بھی آپ یہاں پر دیکھ لیجئے گا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کہ حسن تو پہلے ہی نام تھا، اس پہ الف لام کیوں لگا ہوا ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا کہ معرفہ پہ جب بھی الف لام لگتا ہے تو وہ اسے معرفہ بنانے کے لیے نہیں لگتا، بلکہ یہ زائد ہوتا ہے اور خوبصورتی کے لیے، تزیین کے لیے لگتا ہے. اور یہ عرب ہی لگا سکتا ہے، ہم نہیں لگا سکتے. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی علم پر یا معرفہ پر الف لام لگائیں. ہاں اگر کسی عرب نے لگایا ہوا ہے تو ہم اس کو فالو کرنے کے پابند ہیں. تو یہ پوائنٹ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. پھر رضی اللہ عنہما، رضیہ فعل، اس میں جلالہ فاعل اور عنہما جار مجرور متعلق ہو گیا رضیہ فعل کے، اور یہ بھی ایک جملہ موترزہ ہو بن گیا. عنہما میں ہما کی ضمیر جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ وہ حسن اور علی، ٹھیک ہے، دونوں کی طرف جا رہی ہے، اس لیے عنہما کا ذکر یہاں پر کیا گیا. تو الحمدللہ جی یہ حصہ ہمارا مکمل ہو گیا. اس کا اب ترجمہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا کس کا؟ الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما کا، یعنی حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا بوسہ لیا. آگے جو ایک جملہ آ رہا ہے وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے، یعنی وہی فرما رہے ہیں کہ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا. تو یہاں تک ذرا اب الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کی تعیین کر لیتے ہیں جی. تو سب سے پہلے اسماء پر بات کر لیتے ہیں جی. وَعِنْدَهُ میں اند جو ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے ظرف ہے، اور ظرف اسم ہوتا ہے، پھر ظرف کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، یہ بھی اسم ہے. آپ کے پاس ضمیر مجرور متصل ال لگا ہوا ہے کسی لفظ پہ تو وہ بھی اسم ہے. ابن کا لفظ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، اسم ہے. پھر حابسن تنوین بتا رہی ہے کہ اسم ہے. پھر الف لام لگا ہوا ہے تو بتا رہا ہے کہ اسم ہے. اور پھر جالسن تنوین لگی ہوئی ہے تو بتا رہا ہے کہ اسم ہے. تو اسم ہی اسم ہے اس جملے میں یہاں تک، اور ایک ہی بچتا ہے ان میں اور وہ ہے حرف. تو فعل یہاں پر نہیں ہے، تو گویا ایک جملہ اسمیہ ہی بن رہا ہوگا. تو واو جو ہے یہ آپ کا حرف ہوا، تو اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. اس واو کو اگر اور کے ساتھ ترجمہ کریں تو بھی چل جائے گا، لیکن اس کو واو کو ہم حالیہ مان لیں تو بہت خوبصورت ترجمہ ہو جائے گا اس حال میں کہ اب جملہ اسمیہ ہم نے بنانا ہے کیونکہ فعل آگے ہے نہیں. تو جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوں گے، مبتدا اور خبر. اور ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور اور ظرف جو ہیں یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، یہ خبر کی غیر موجودگی میں کیا بنتے ہیں؟ یہ خبر بن سکتے ہیں، تو انہیں عموماً پھر خبر کہہ دیا جاتا ہے. تو بہرحال اندہ جو ہے یہ آپ کا ظرف ہو گیا، ہا کی ضمیر مجرور متصل جو ہے مضاف الیہ ہوگی، اور یہ ظرف اور مضاف الیہ مل کے یہ خبر مقدم ہو گیا. اب مبتدا مؤخر چاہیے تو مبتدا مؤخر ہے الاقرعو، اور الاقرعو علم ہے اور حابس بھی علم ہے، اور ان کے درمیان میں ابن کا لفظ آ گیا تو ابن کا لفظ پہلے اسم کے لیے جو ہے وہ صفت بنے گا. اس لیے دیکھیں ابن کا اعراب الاقرعو والا ہی ہے، اور دوسرے علم کے لیے یہ مضاف بنے گا. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ابن پر نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے. تو بات بالکل واضح ہوگی، اور مبتدا بنا رہے ہیں ہم اسے تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، لہٰذا یہ مرفوع ہو گیا. تو الاقرع بن حابس، اور ان کے پاس، کس کے پاس؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. اور ان کے پاس الاقرع بن حابس
التمیمیو، یہ اس کا اعراب بھی وہی ہوگا جو الاقرع کا اعراب ہے. التمیمی جالسن، اب یہاں پر جالسن کی نسب کیوں آئی ہے؟ یہ حال کے طور پہ استعمال ہوئی ہے. اب یہاں پر ایک اور کویسچن آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ ہم نے تو پڑھا ہے کہ جی حال جو ہے وہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب جملہ فعلیہ ہو اور وہ فاعل کا یا مفعول کا یا دونوں کا حال بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک محدود سی ڈیفینیشن ہے جی حال کی. حال کی وسیع ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ حال کسی کا بھی ہو سکتا ہے جی، یعنی فاعل کا بھی ہو سکتا ہے، مفعول کا بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح جملہ اس میں مبتدا کا بھی ہو سکتا ہے اور پھر خبر کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی حال ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو یہاں پر کس کا حال ہے جالسن؟ یہ حال ہے الاقرع بن حابس التمیمی کا، ٹھیک ہے، یعنی مبتدا کا حال بن رہا ہے. تو اتنے حصے کا ہم ترجمہ کریں گے اس حال میں کہ ان کے پاس الاقرع بن حابس التمیمی بیٹھے ہوئے تھے. اب یہاں پر جالسن بھی حال بن رہا ہے، تو واو کی وجہ سے پورا جملہ حالیہ بن رہا ہے اور اس جملے کا اعراب محلاً منصوب ہوگا، اور جالسن یہاں پر لفظاً منصوب آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا. اور اتنے حصے کا یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کا ہم ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا اس حال میں کہ آپ کے پاس الاقرع بن حابس التمیمی بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد آ گیا جی فقالا، تو انہوں نے کہا. اب یہاں پر جو قالا میں ہوا کی ضمیر ہے نا وہ جا رہی ہے الاقرع بن حابس التمیمی کی طرف، یہ ذہن میں گیا. انہوں نے کہا، تو الاقرع بن حابس التمیمی نے کہا، کیا کہا؟ اب ان کا جو قول ہے یہ مفعول بہ بنے گا، مقول القول بنے گا اس والے قالا کے لیے. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا. یہاں تک ان کا ایک جملہ جو ہے یہ ہم انالائز کریں گے، لیکن اس جملے میں اسماء، افعال اور حروف کی تعیین کر لینے کے بعد. تو پہلے اسماء کی طرف آ جائیں جی. انا لی میں جو یہ یا متکلم ہے یہ ہماری ضمیر ہے تو اسم ہو گیا. عشرتن میں تنوین بتا رہی ہے کہ اسم ہے. من حرف جر ہے اور من حرف جر کے بعد جو اسمی آتا ہے اور ویسے بھی ال لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہے. اور ما قبلت منہم احدن، ہم کی ضمیر جو ہے یہ اسم ہو گئی اور احدن تنوین بتا رہی ہے کہ اسم ہے. تو یہ دو جملے تھے جو انہوں نے کہے. ایک جملہ تھا جی ان لی عشرۃ من الولد اور ما قبلت منہم احدن دوسرا جملہ ہے، ٹھیک. تو دونوں جملوں میں ہم نے اسماء کی تعین کر لی، اب دونوں جملوں میں افعال کی تعین بھی کر لیتے ہیں جی. پہلے جملے میں فعل کوئی نہیں ہے، دوسرے جملے میں فعل آ گیا ہے جی قبلتو. وہی قبلہ سے آپ کا قبلتو واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو ایک ہی فعل آ گیا ان دو جملوں میں. اب باقی جو کچھ بچا ہے وہ حروف ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو حروف میں پہلے انا، پھر لام جارہ، پھر من حرف جر، پھر ما ماضی کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور پھر من حرف جر. تو الحمدللہ الاقرع بن حابس التمیمی نے جو کہا دو جملے ان میں افعال، اسماء اور حروف کی تعیین ہو گئی. اب اس کو ہم انالائز کرتے ہیں جی باقاعدہ. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دو جملے ہیں تو پہلے ذرا الگ کر لیجئے ان کو. یہاں تک ایک جملہ ہے اور اس کے بعد اگلا جملہ ہے. تو پہلا جملہ جو ہے آپ کا وہ ہے ان لی عشرۃ من الولد. ان حرف از حروف مشبوہ بالفعل ہے اور جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. اور انا کی خبر جو ہے وہ جار مجرور بھی آ سکتی ہے. تو انا کی خبر جو ہے یہ جار مجرور ہے جو کہ مقدم ہے، اور انا کا اسم جو ہے وہ عشرتن مؤخر ہے اس لیے آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے. تو یہاں تک ٹرانسلیٹ کر لیں، ان لی عشرتن بے شک میرے 10 ہیں. اب عشرتن نکرہ ہے، نکرہ کے بعد پھر جار مجرور آ رہا ہے. تو نکرہ کے بعد جب جار مجرور آتا ہے یا جملہ آتا ہے تو وہ اس نکرہ کے لیے عام طور پہ صفت بنتا ہے. تو یہاں پر عشرتن کی ہم صفت بنا دیں گے من ولدی کو. اس کا ہم ترجمہ پھر یوں کریں گے کیونکہ ولد کا لفظ جو ہے نا یہ مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو یوں ہم کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ کہ بے شک میرے 10 بچے ہیں. اردو محاورے میں کہیں گے بے شک میرے 10 بچے ہیں. تو انہا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اور دوسرا جملہ جو انہوں نے کہا وہ تھا کہ ما قبلت منہم احدن. ما حرف نفی ہے، ماضی سے پہلے استعمال ہوا ہے ماضی کو منفی بنانے کے لیے. قبلت میں نے بوسہ لیا، ما قبلت میں نے بوسہ نہیں لیا. قبلت فعل اور فاعل آ گیا، مفعول بھی چاہیے تو وہ آ گیا جی احدن کسی کا، اور حال اس کا بن رہا ہے جی منہم جار مجرور. آپ کہیں گے جی حال تو بعد میں ہوتا ہے ایک چیز، اور ذوالحال جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. تو اگر ذوالحال نکرہ ہو نا تو حال کو پھر مقدم کر دیا جاتا ہے. احدن جو ہے یہ آپ کا
یہاں پر نکرہ ہے اور منہم جو ہے مقدم کر دیا گیا. تو اصولاً تو یہ تھا کہ احد منہم ہوتا تو بڑا سمپل تھا، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جاتا تو اسے ہم صفت بنا دیتے. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ احدن نکرہ کے بعد جو جار مجرور اس کی صفت بن رہا تھا اس کو مقدم کر دیا. تو پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ اب یہ مقدم کرنے کی وجہ سے صفت نہیں رہا، اس کا حال بن گیا ہے. تو منہم کو حال مقدم کہیں گے اور احدن کو ذوالحال کہہ دیں گے، اور ایسی صورت میں ذوالحال جو ہے وہ نکرہ آ سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو اس حدیث کی برکت سے یہ چیز بھی آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ جی ما قبلت منہم احدن، میں نے نہیں بوسہ لیا ان میں سے کسی ایک کا، ٹھیک ہے، نہیں کسی ایک کا ان میں سے. تو الحمدللہ جی دونوں جملے ہمارے گرامیٹیکلی انالائز ہو گئے کہ الاقرع بن حابس التمیمی نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں چوما. اب آگے کیا ہوا؟ آگے ہے جی فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ باقی باتیں جو ہے نا فقالا اور نظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا، یہ سارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. تو اس کو ہم اسی طرح بلیک ہی رہنے دیں گے. فا تاکید کے لیے آ رہا ہے، ترتیب بتانے کے لیے آ رہا ہے. تو نظرہ فعل آ گیا، الیہ جار مجرور متعلق ہو گیا نظرہ کے، تو اس نے اس کی طرف دیکھا. کس نے اس کی طرف دیکھا؟ نظرہ پہلا سیکھا تھا تو اس کا فاعل آگے ظاہر ہو کے آ سکتا ہے. تو رسول اللہ مرکب اضافی کی صورت میں اس کا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا الیہ اس کی طرف، یعنی الاقرع بن حابس التمیمی کی طرف دیکھا. فقالا اور فرمایا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اب جو آپ نے فرمایا وہ مقول القول مفعول بہ، اس والے قالا کا اس کے اجزاء کی تعین کر لیتے ہیں. جی اس میں من لا یرحم لا یرحم، من ہم جانتے ہیں کہ اسم ہوتا ہے اور لا اسم نہیں ہے، یرحم بھی اسم نہیں ہے، لا پھر یرحم بھی اسم نہیں ہے، تو ایک ہی اسم ہے. جی اور اب افعال کو دیکھ لیتے ہیں. جی یرحم فعل ہے آپ کا اور یرحم یہ بھی فعل ہے، اور یہ میں نے کیسے پہچانا ہے؟ علامت مضارع سے افعال کو پہچانا. باقی 2 ہی لا بچے ہیں اور یہ دونوں لا جو ہیں یہ حروف کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. تو آپ نے جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم. اس کو ذرا ہم انالائز کر لیں. یہاں پر تھوڑا سا ذرا غور کریں، من کے بعد جو ہے فعل مضارع آ رہا ہے منفی لیکن مجزوم ہو کر استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ من جو ہے یہ من شرطیہ ہے. تو یہ من شرطیہ ہے، تو گویا جملہ شرطیہ بن رہا ہے. تو جملہ شرطیہ کا انالیسس اس طرح کیا جاتا ہے کہ من کو گرامر والے آسان جو ترکیب ہے نا وہ یہ ہے کہ من کو گرامر والے جو ہیں اسم و شرط کہہ کے مبتدا بنا لیتے ہیں اور شرط والا حصہ جو ہے اس کو جواب و شرط والے حصے کے ساتھ ملا کر، یعنی جزا والے حصے کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ خبر بنا دیتے ہیں، اور پھر مبتدا اور خبر کو ملا کر وہ جملہ اسمیہ بنا دیتے ہیں. تو یہ بہت آسان ترکیب ہے جو گرامر والے جملہ شرطیہ کی کرتے ہیں. تو میں نے آسانی آپ کے سامنے رکھی ہے اور اسی پہ میں بات کروں گا. تو من مبتدا ہو گیا اور خبر جو آ رہی ہے وہ شرط و جزا سے مل کے آئے گی، اور شرط والا حصہ ہے جی لا یرحم. لا نفی کے لیے آیا ہے، فعل مضارع آ رہا ہے. یرحم مجزوم ہے راہا میم سے، اور پہلا سیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے لیکن آگے کچھ نہیں ہے، تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے وہی ہم مان لیں گے اور اسے ہی پھر ہم من مبتدا کی طرف لوٹا دیں گے. لا یرحم وہ رحم نہیں کرتا، یہ شرط ہو گیا جملہ فعلیہ، اور جواب شرط یا جزا آ رہا ہے لا یرحم، جس میں لا پھر نفی کے لیے اور یرحم جو ہے اب علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے. 4 پاسبلٹیز. مجہول کا صیغہ ہوگا اگر عین کلمہ زبر کے ساتھ ہو، تو عین کلمہ زبر کے ساتھ یہ جی مجہول کا صیغہ ہے راہا میم، اور رحمہ یرحم معروف اور رحمہ یرحم مجہول. تو لا یرحم اب جب بھی پہلا صیغہ آئے گا چاہے معروف کا ہو چاہے مجہول کا ہو، اس کا فاعل یا نائب فاعل آگے آ سکتا ہے. تو اب یہ مجہول ہے، مجہول کا پہلا صیغہ ہے تو اس کا نائب فاعل آگے آ سکتا ہے، آگے کچھ نہیں ہے، تو اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اسے ہی اس کا نائب فاعل مان لیں گے اور ترجمہ کیا جائے گا لا یرحم کا کہ وہ رحم نہیں کیا جاتا. اب یہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے یہ جزا بن جائے گا، جواب و شرط بن جائے گا، اور شرط اپنے جواب و شرط کے ساتھ مل کر یہ خبر بن جائے گا مبتدا من کے لیے، اور من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ تو الحمدللہ اس طرح ہم اس جملہ شرطیہ کو مکمل کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا وہ رحم نہیں کیا جائے گا. اور پھر اردو محاورے میں کہوں گا کہ جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اور یہ حدیث جو ہے یہ ہے متفقن علیہ، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اسے روایت کیا ہے. تو بڑی خوبصورت حدیث تھی
اور پوری حدیث کو ہم نے گرامیٹیکلی بھی انالائز کر لیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے اور اپنی محنت سے۔ میں پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث، قالا انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا کہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما وعندہ الاقرع بن حابس التمیمی جالسا فقال ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من لا یرحم لا یرحم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بوسہ لیا، ان کو چوما، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الاقرع بن حابس التمیمی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو الاقرع بن حابس التمیمی نے کہا ان لی عشرة من الولدی، میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت منہم احدا، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں چوما، فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، فقالا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور شر کا تعلق چونکہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ترجمہ ہم یوں کر دیں گے کہ جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ جی 18ویں حدیث ہماری مکمل ہو گئی ہے، ہم نے محنت تھوڑی سی کی اور الحمدللہ اس قابل ہوئے کہ یہاں تک ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ اب ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے، لیکن لیکچر لمبا ہو جائے گا تو میں اس لیکچر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور باقی جو ورکنگ ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔